یہ رات کے اس پر یہاں پہ موجود ہے. آج فائرنگ کی گئی ہے, شیلنگ کی گئی ہے دن بھر, یہاں پہ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آواز چلی گئی ہے تو پلیز ذرا خاموشی چاہوں گی. ہم تو 48 گھنٹے سے شیلنگ کھا رہے ہیں. کے پی سے بہت لمبا راستہ تھا. ایک برہان سے نہیں ثوابی سے برہان پہنچنے میں ہمیں 24 گھنٹے لگے. اتنا لمبا راستہ تھا, اتنے کنٹینرز تھے. الحمدللہ خدا تمام نوجوانوں کا بھی اللہ بھلا کرے, ہمارے سینئرز کا بھی, سب نے محنت کی اپنے ہاتھوں سے. انہوں نے چپ یار خاموش ہو جائے یار, خاموش ہو جائے. اسٹارٹ کرو کیا اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, تو گلا کام نہیں کرتا. 2 منٹ خاموش ہو جائے. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی ہم 48 گھنٹے میں پہنچے ہیں یہاں پہ اسلام آباد ڈی چوک. بہت بڑا قافلہ تھا, اللہ کا شکر ہے راستے میں کھول کے آئے کنٹینرز. انہوں نے کنٹینرز میں مٹی ڈالی ہوئی تھی تاکہ بھاری ہو جائیں, اور پرسوں رات کو ڈاکہ بھی ڈالا تھا. پتہ نہیں نوشہرہ میں کہاں سے نامعلوم افراد آ گئے اور انہوں نے ہماری ساری مشینیں توڑ پھوڑ دی, بندے بھی اٹھا کے لے گئے ہیں. ہم دیکھیں اتنی دفعہ احتجاج کر چکے ہیں, اتنی دفعہ ہم نکل چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جیت ہماری ہے. اب صرف صبر کی بات ہے. اب میں جب سے یہاں آئی ہوں ڈی چوک میں دیکھ رہی ہوں, ادھر سے شیطان آتا ہے, ادھر سے شیطان آتے, لوگوں کی بھروسے کو خراب کرتے, لوگوں کے حوصلے کو خراب کرتے کہ ہے علی امین نہیں آیا, عمر ایوب نہیں آیا, کیا فرق پڑتا ہے, آپ سب تو ہے نا. ہر بندہ تب آئے گا جب اس کو خان کا آرڈر ہوگا. ہمیں خان کا آرڈر تھا, ہم پہنچ گئے, ہم آ گئے یہاں پہ. اب ہمیں 2 دن بیٹھنا ہے, 5 دن 10 دن. چپ کرو. ہمیں خان صاحب بتائیں گے کہ ہمیں کتنے دن یہاں بیٹھنا ہے. اب وہ 10 دن بیٹھنا ہوگا یا 20 دن. سب کو کہہ رہے ہیں صبر اور امن سے بیٹھیں. ہم فوجی نہیں ہیں, ہم پولیس نہیں ہیں, ہم ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں. ہم صرف پاکستان کی جان نثار ہیں. اور کیونکہ پاکستان کا واحد سچا بیٹا عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ابھی بھی ان سے مذاکرات ہو رہی ہیں, ہم خان کے اشارے کو دیکھتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ رات کو کوئی آپریشن کر کے کارکنان کو منتشر کیا جائے گا. پہلے اس کو چپ کرو سارے. بھائی جان تھوڑا خاموش ہو جائے یار پلیز. ایکشن لے گی, فائرنگ کرے گی, واپس کارکنان کو منتشر کرے گی. کیا کوئی پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں ہم یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں پورا کراؤڈ, بہت چارج کراؤڈ ہے. کوئی جائے گا کوئی آئے گا. اگر انہیں ہمیں اٹھانا ہے اٹھا لیں, اگر انہوں نے شیلنگ کرنی ہے کر لیں. ہم نے ہاتھے بیٹھے ہیں, ہم پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں, ہم کوئی بدماشی نہیں کریں گے. انہوں نے جو کرنا ہے. خان صاحب کی طرف سے اگر اڈیالہ جیل جانے والے راستے بند کر دیے گئے, تو اگر اگلا آرڈر خان صاحب کا اگر ہوا کہ یار مذاکرات کریں یا کچھ اور, تو آپ لوگ تک کیسے پہنچے گا اور آپ لوگ کب تک یہاں پہ پھر بیٹھیں گے؟ دیکھیں ہم خان صاحب کی فیملی کو ٹرسٹ کرتے ہیں. پچھلے 1 سال سے خان صاحب کی بہنیں ہمیں جیل سے میسیجز پہنچاتی ہیں. خاموش 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 یار. خان صاحب کی بہنیں ہمیں میسیج دیتی ہیں, ہمیں ہر وقت خان صاحب کی بہنیں میسیج دے دیتی ہیں. ہمیں ابھی سنا ہے کہ گوہر بھائی بھی گئے ہوئے ہیں, اور وہ نہیں پتہ کہ اور کون گیا ہے خان صاحب سے ملنے. جیسے ہمیں پتہ چلے گا, دیکھیں یہ 1 دن کی لڑائی نہیں ہے, یہ ہماری انشاءاللہ اگلا شاید مہینہ بھی چل جائے, ہمیں نہیں پتہ. ہمیں بیٹھے رہنا اور امن دھرنا. یہ میڈم ایک کوشچن, ہمارا اگلا پلان کیا ہے؟ لوگوں کو ہم نے یہاں پہ کیسے انگیج کر کے رکھنا ہے؟ دیکھیں ہمیں خان صاحب نے اتنا بتایا ہے کہ ادھر آئے دھرنا دے. ہم دھرنا دے رہے ہیں, میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے سوائے اس کے, سوائے جو خان صاحب نے بولا کہ یہاں بیٹھ کے دھرنا دیں. اور کوئی سوال؟ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ لوگ بہت زیادہ چارج ہیں, لوگ پچھلے 4 دنوں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو لوگوں کا اسٹیمنا ہے, آپ خود کے پی کے سے ہیں اور نمائندگی کرتی ہیں کے پی کے کی, کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو کارکن ہے آپ کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے, یہ آخری دم تک آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ اور آپ کی جو طاقت ہے, اور عمران خان اسپیشلی, اگر عمران خان کی جو کال ہے, جو انہوں نے کال دی ہے, اس کا اگلا جو پلان ہے عمران خان کی طرف سے آپ تک نہیں پہنچایا جاتا, یا جیسے کل ویڈیوز کا جو خبر ایک چل رہی تھی, ویڈیوز ریکارڈ کر دی گئی ہیں, سوشل میڈیا مختلف جو ہے پروپیگنڈا کیے جا رہے تھے, آپ لوگ اتھینٹک پیغام پھر کیسے پہنچایا جائے گا, کیسے اگلا لائے عمل طے کریں گے؟ دیکھیں اگر خان صاحب کی بہنیں ان کو جیل ملنے جاتی ہیں, ان کی بیوی ملنے جاتی ہیں, یا گوہر صاحب ملنے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی پارٹی سے ہمیں سلمان اکبر راجہ ملنے جاتے ہیں, ہمیں میسج مل جائے گا, ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. رہی بات ورکر کی, یاد رکھیں یہاں پہ کوئی بھی کسی ایم پی اے ایم این اے سینیٹر کا ورکر نہیں ہے, یہ سارے عمران خان کے پاکستان کے ورکر ہیں. یہاں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے, سارے بڑے اچھے گھروں سے آئے ہیں لوگ, اور یہ بیٹھے رہیں گے چاہے 2 دن 4 دن 10 دن, آپ سے لکھا ہوا لے لیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ کے کارکنان علی امین گنڈا پور کو یہاں سے نکلنے نہیں دے رہے, اگر وہ یہاں سے نکلیں گے نہیں تو مذاکرات کیسے ہوں گے, بات آگے کیسے بڑھے گی؟ کیونکہ ہماری پارٹی میں ایک علی امین گنڈا پور نہیں, الحمدللہ 342 ٹکٹ ہولڈر ہے ایم این اے کے, 1000 ٹکٹ ہولڈر ہے ایم پی اے کا. پھر ہماری کور کمیٹی ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے. سلمان اکبر راجہ تو ایم این اے بھی نہیں ہے, وہ تو بیچارہ فارم 45 کے ہے, وہ بات کر لے گا. لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, یہ فکر نہ کریں. 90% پاکستان اس وقت عمران خان کا ہے. اچھا پچھلے پہلے عمران خان سے آپ لوگ جب ملاقات کرنے جاتے تھے تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا, کیا وجہ ہے عمران خان سے
मुलाकात के जब नाम ही नहीं आता और फौरन बंदे पहुंच जाते हैं, मुलाकात भी हो जाती है, रात को 1-1 बजे गेट खोल जाते हैं, वजह क्या है? खान साहब ने कहा था क्योंकि करनैल साहब है वो जेल को कंट्रोल करते हैं। इसी बात उस की जंग लड़ करनैल रहे हैं। साहब इसी ने, बात की जंग लड़ आप रहे चुप हैं। करें, चुप करें। उस करनैल साहब ने ना मुझे मिलने दिया, ना शरियार अफरीदी को, ना शेर अफजल को। हम तो 12-12 घंटे बाहर खड़े रहते जेल के, सुबह 8 बजे जाते थे, रात 8 चले जाते थे। 40-40 दिन बारिश में भी खड़े रहते थे, गर्मी में भी हमें नहीं मिलने देते थे। तो पता नहीं बाकी कैसे जल्दी मिल लेते हैं, लेकिन देखिए इस वक्त जो है ना हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए। खान साहब जब मैं पहली दफ़ा मिली थी 24 फरवरी को जेल में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि याद रखें मैं नहीं चाहता मेरा मुल्क बांग्लादेश बने, और तभी बांग्लादेश का सानिया हुआ भी नहीं था। तो उन्होंने ये कहा है कि सारे इत्तेफाक से रहो, आप एक दूसरे को बर्दाश्त करो, बेशक आपका इत्तेफाक की राय ना हो, लेकिन इत्तेफाक करो वतन के लिए। हमारा एक ही गोल है, वो है पाकिस्तान। मैम रात को वज़ीर दाखिला से उगरा है तो अपनी ड्यूटी करो और पीटीआई वालों पर अपना ध्यान मत लाया। पीटीआई की जो मुतालबात है अगर ये तस्लीम कर लेती है गवर्नमेंट, तो फिर तो गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि मैंडेट की वापसी है, खान साहब की रिहाई है, गवर्नमेंट ये कर पाएगी? गवर्नमेंट से कौन बात करे, तो चोर हैं सारे, ये तो बिजली चोर, गैस चोर, हमारी जिंदगी के चोर। इनसे कोई बात नहीं करते कि वो हम नहीं लगते, फॉर्म 47 की औलाद है, सारे के सारे चोर के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अरबों रुपए कमा लिए, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अच्छा मैम, ये एक लास्ट सवाल लीजिएगा कि क्या आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात की जा रही है कि आज की जो ये रात है काफ़ी इम्पोर्टेंट रात होनी है, और कल खबरें ये भी आ रही है कि शायद इमरान खान की रिहाई कल तक मुतवक्की है। अगर रात को मुज़ामत साबित कदम, अगर पीटीआई का वर्कर आज रात साबित कदम रहता है डी चौक में, तो कल इमरान खान की रिहाई हो सकती है। कुछ घंटों बाद हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही मैडम की तमाम मार्केट्स बंद करवाई जा रही हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि आप घरों से ना निकलें जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं। कोई बड़ा प्लान कर किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, डटे रहेंगे? हम डटे हैं, बाकियों का नहीं पता, हम बैठे हुए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं। गुजार